صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی میں پیش قدمی نہ کرو۔ کوئی اس طرح کرتا ہے تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ اس بات کو جان ہی نہیں سکتا، اسے شعور ہی اس بات کا حاصل نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جاہل مطلق ہو جاتا ہے، جیسے شیطان ہو گیا، جاہل مطلق ہے، اسے پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جب کوئی مینٹل ہو جاتا ہے نا تو صحت کی ساری باتیں اس سے روٹھ جاتی ہیں، یعنی اس سے فارغ ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی عالم علم والا ہوتا ہے، اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ساری باتیں ہیں۔ نصیب والا ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے ہمیں نیکی سے منع کیا؟ آپ تو خوش ہوا کرتے تھے، آپ نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی، اپنے حجرہ پاک میں تھے، صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ باغ ہو گئے کہ میرے ہوتے ہی اللہ پروردگار نے مجھے نمازی دکھا دیے ہیں، خوش ہو گئے۔ کیا نماز میں انہوں نے نماز نیکی ہے نا، کیا نماز میں انہوں نے پیش قدمی کی تھی؟ یہ کوئی جب جان جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اس کی نیکی حکمی علم میں جب وہ کرتا ہے تو قبولیت ہوتی ہے، اور جب اپنے محبوب کے مشاہدے میں کرتا ہے تو محبوب کا ہمیشہ کے لیے ہو کے رہ جاتا ہے۔ شیطان نے دو کام جو کیے تھے، حکمی علم میں نیکی ہوتی تھی، حکمی علم میں نیکی ہوتی تھی، اس نے سرے سے حکم ہی نہیں مانا۔ حکم مانتا تو آگے نا نیکی ہوتی نا، اس نے تو حکم ہی نہیں مانا۔ جب کوئی نیکی ترک کر دیتا ہے نا، نیکی اس کے پاس رہ نہیں جاتی۔ جب نیکی اس نے ترک کر دی، اب جب اس کے پاس نیکی رہ نہیں گئی، وہ کرے گا کیسے؟ جس سے نیکی ترک ہو گئی ہے نا، وہ نیکی سے فارغ ہو گیا ہے۔ یہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ نیکی کو ترک کر دیتا ہے۔ نیکی جب کسی سے ترک ہوتی ہے تو وہ ایک نیکی ہے، دو نیکیاں نہیں ہیں، ورنہ چلو ایک ترک ہوئی تھی تو دوسری نیکی تو اس کے پاس ہوتی نا۔ لیکن جب کوئی نیکی ایک ہی ہے، وہ ترک کرتا ہے تو آگے نیکی نہیں رہ جاتی۔ حکمی علم میں جو نیکی اللہ پروردگار اپنے بندے کو دیتا ہے، اس کی عبادت کی قبولیت ہوتی ہے، اس کے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ قبولیت جو ہے نا، یہ شیطان کو ملتی آئی تھی، اسی لیے تو وہ امام الملائکہ ہو گیا تھا کہ فرشتوں کا سردار ہو گیا تھا۔ نیکی اس نے ترک نہیں کی تھی۔ نیکی کس میں تھی؟ عبادت میں قبولیت کے ساتھ تھی۔ اگر اس کی عبادت قبولیت نہ پاتی تو فرشتوں کا سردار کیسے ہو جاتا؟ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ عبادت چھوٹی ہے، یہ نیکی چھوٹی ہے، اولاد کی نیکی چھوٹی ہوتی ہے، اور جس سے ماں باپ سے اسے نیکی ملی ہے، اگر اسے یہ ناراض کرتا ہے تو یہ چھوٹی نیکی قبولیت نہیں پاتی۔ اسی طرح ساری نیکیاں ہیں۔ عبادتی نیکی تب قبول ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی حکمی علم میں اپنی رضا دیکھتا ہے، تو رضا دیکھ کر کہ میرا بندہ میری رضا چاہتا ہے، میرا بندہ میری رضا چاہتا ہے، تو دینے والا میں ہوں، اللہ اسے رضا اپنی دے دیتا ہے۔ یہ عبادت کی قبولیت ہے۔ لیکن اصل نیکی پتہ کیا ہے؟ اصل نیکی صرف اور صرف ایک ہی ہے،
وہ کس کے لیے آئی ہے؟ وہ میاں اور بیوی کے لیے آئی ہے، اور کسی کے لیے وہ نیکی نہیں آئی۔ وہ نیکی کوئی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مائی اماں ہوا جو تھی، ہماری امی جان، ان کے شوہر تھے، اور آپ ان کی بیوی تھیں۔ تو یہ ساری نیکیاں جتنی بھی ہیں ہدایت کے اندر کنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے لیے، میاں اور بیوی کے لیے سارا کچھ آیا۔ کیوں؟ پہلے تھے ہی میاں بیوی، نہ ماں اور باپ تھے، نہ اولاد تھی، نہ چاچے مامے تھے، نہ کوئی اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ کا بندہ آدم علیہ السلام خود تھا، اور وہ اللہ کی بندی تھی، اور اللہ کے بندے کی طرف اور اللہ کی بندی کی طرف جو نیکی آئی تھی وہ میاں اور بیوی تھے، ان کی طرف نیکی آئی تھی۔ میری اور آپ کی طرف تو نیکی آئی ہی نہیں تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ پہلی نیکی جو شیطان نے کی تھی، وہ نیکی شیطان کے پیروکاروں نے بھی کی تھی، لیکن وہ نیکی بڑی نیکی کے لیے آئی تھی۔ عبادت جب کوئی کرتا ہے تو یہ معبود کے لیے ہوتی ہے، اور جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو یہ مشہود کے لیے ہوتی ہے۔ اولاد جب ماں باپ کو دیکھتی ہے تو یہ ماں اور باپ مشہود ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ مشہود ہوتا ہے، نبی رسول مشہود ہوتے ہیں، اور مشہود کا مشہود اللہ ہوتا ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے، جس بیوی نے شوہر کو محبت اور خدمت میں نہیں دیکھا، اس نے تو نیکی ترک کر دی، اس کے پاس تو نیکی رہ ہی نہیں گئی۔ آگے نیکی چلنی ہوتی ہے، اس کے پاس نیکی نہیں ہوتی۔ آگے نیکی جو چلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شوہر کا جو ماں باپ ہے اور بیوی کا جو ماں باپ ہے، یہ نیکی کی جگہ ہے۔ نیکی تو وہی کرے گا نا جس کے پاس نیکی بچی ہوئی ہے، اور جس نے نیکی ترک کر دی ہے کہ بیوی کے لیے شوہر تھا، اس کی خدمت کرنی تھی اور اس سے ہی محبت کرنی تھی۔ جب خدمت شوہر کی تھی، جب محبت شوہر کی تھی، تو یہ نیکی بیوی کو دی گئی ہے۔ شوہر کو جو نیکی دی گئی ہے وہ ماں باپ کی محبت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اور جو شاگرد کو نیکی دی گئی ہے وہ استاد کی خدمت ہے، استاد کی محبت ہے۔ جو صحابہ اکرام کو نیکی دی گئی ہے وہ نبی رسول کی محبت ہے اور نبی رسول کی خدمت ہے، اور جو نبی رسول علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی خدمت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ نیکی ترک ہو جائے تو آگے تو نیکی چلتی نہیں۔ پتہ نہیں کون سی نیکی اس نے چلائی تھی شیطان نے۔ اس کی تو عبادت والی نیکی جب قبولیت پا گئی تھی تو اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار کر دیا، اور جب اس کے سامنے اللہ کا بندہ آیا تو اللہ کے بندے کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے بندے کی خدمت میں اس نے آنا تھا، تو اس نے تو اللہ کے بندے کا انکار کر دیا۔ بیوی اگر شوہر کا انکار کر دے، اس کی حقیقی عبادت جو نیکی ایک ہی ہے، بیوی کے لیے ایک ہی نیکی ہے، اولاد کے لیے ایک ہی نیکی ہے، اللہ کے بندے کے لیے، شاگرد کے لیے ایک ہی نیکی ہے، استاد کے لیے ایک ہی نیکی ہے، نبی رسولوں کے لیے ایک ہی نیکی ہے۔ وہ نیکی اگر ترک ہو جائے گی تو نہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خادم بننے کے لائق ہوگا، اور نہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لائق ہوگا، جو کہ مشاہداتی علم کی عطا ہے۔ اب وہ کیا بن جائے گا؟ اب وہ بن جائے گا کہ جس کے بننے سے بھی شیطان کو کچھ نہیں ملا، راندہ درگاہ ایک ہو گیا کہ محبوب کے مشاہدے کے قابل نہ رہا، اور ایک لعنتی ہو گیا، اپنے پیروکار جو تھے ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جہنمی ہو گیا۔ پہلی نیکی تو ہر کوئی کرتا ہے، کیوں بھائی؟ وہ میری اور آپ کی نیکی ہوتی ہے، میری اور آپ کی بھلائی ہوتی ہے۔ میں اپنے بھلے میں منہ دھو لیتا ہوں، اپنے بھلے میں غسل کر لیتا ہوں، اپنے بھلے میں ڈائٹنگ کر لیتا ہوں، اپنے بھلے میں یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں۔ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، کہ تو اس نے ہے جس نے حکمی علم کے اندر اپنے محبوب سے قبولیت پا لی ہے۔ قبولیت پانے کے بعد یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب تمہیں نیکی کی حقیقت مل گئی ہے، تمہارا محبوب اللہ ہونا چاہیے، اور تم محبوب کے خادم ہونے چاہیے۔ تمہارا محبوب تمہارا استاد ہونا چاہیے، یہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے۔ تمہارا محبوب تمہارا استاد ہونا چاہیے،
اور تم محبوب کے خادم بنائے گئے، وہ تمہارا مخدوم ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، جب کوئی اس سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ نیکی ترک کر دیتا ہے، پھر نیکی اس کی ترک ہو گئی ہوتی ہے، بیوی نے نیکی ترک کر دی ہوتی ہے، اولاد نے نیکی ترک کر دی ہوتی ہے، شاگرد نے نیکی ترک کر دی ہوتی ہے۔ صحابہ میں سے کوئی منافق اگر ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا، اسے نیکی ظاہری ترک کر دی ہوتی ہے۔ صحابہ، نبی رسول نیکی یہ ترک نہیں کرتے، ان کی نیکی یہ ہوتی ہے، اس لیے وہ مخدوم ہوتے ہیں، بن کے خادم آتے ہیں۔ سید القومی خادمہم، اللہ بھی مخدوم ہے، اللہ کا نبی رسول بھی مخدوم ہے، اللہ کا بندہ بھی مخدوم ہے، اللہ کا بندہ اور بندی ماں باپ بھی مخدوم ہیں، اور قسمت والا وہ ہے بیوی مخدومہ وہ ہے، اولاد مخدومہ وہ ہے، ماں باپ کا مخدوم وہ ہے، اللہ کے بندے کا مخدوم وہ ہے جس نے ان کی خدمت کو اور محبت کو نیکی جانا ہے۔ اور جو نیکی ترک کر گیا ہے مشاہدے میں ہو جاتا ہے، جس بیوی نے شوہر سے محبت نہیں کی، جس بیوی نے شوہر کی خدمت نہیں کی، اس نے نیکی ترک کر دی ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کی اور شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی کرے، محبت بھی کرے، نیکی تو اس کے پاس ہے نہیں۔ نیکی کیسے اس نے کی ہے؟ نیکی تو اس نے ترک کر دی ہے۔ جب ایک چیز ہی اس نے ترک کر کے چھوڑ دی، اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب لاکھ وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے، لاکھ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، فارغ ہو گئی ہے اس کی نیکی، کیوں ایک ہی تو نیکی تھی ادھر، وہ تو اس نے ترک کر دی ہے۔ اسی طرح اولاد لاکھ اپنے ماں باپ کے علاوہ دوسرے کے ماں باپ لاکھ ان کی خدمت کرے، ان سے محبت کرے، اس نے نیکی گھر میں ترک جو تھی، مشاہدے کی نیکی، وہ ترک کر دی ہے۔ یہ فارغ ہو گیا، شوہر اب فارغ ہو گیا، کیونکہ جتنی بھی ایک نیکی محبوب کے مشاہدے کے لیے ایک نیکی آئی ہے، وہ تو میاں بیوی کی طرف آئی ہے، وہ تو میاں بیوی کی طرف آئی۔ بالغ جب ہو جاتا ہے، بلوغت کے بعد جب کوئی شادی بیاہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ جدھر وہ بیٹھا ہے ادھر وہ خادم بھی ہوگا، ادھر وہ محب بھی ہوگا۔ جب تک کوئی خادم نہیں ہوتا، جب تک کوئی محب نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ والا ہوتا ہے، نہ وہ نبی رسول والا ہوتا ہے، نہ نبی رسول کے نائب والا ہوتا ہے، نہ ماں باپ والا ہوتا ہے، اور نہ بیوی شوہر والی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو ہے ہی ایک نیکی، خدمت ہے یا اس سے محبت ہے۔ کسی اور سے وہ محبت کرتی ہے تو تب فارغ ہو جاتی ہے، حقیقت اس سے چلی جاتی ہے، اور پھر کسی اور کی جا کے خدمت کرتی ہے، اس کی عصمت، اس کی عزت، جو کچھ بھی ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے۔ نیکی تو کوئی جانا ہے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نیکی ہے، اللہ کے نبی کی جو نیکی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی جانتا ہے، اسے کیا پتا اللہ تعالیٰ کا نبی خادم ہے، سید القومی خادمہم، اس نے ہماری خدمت اس لیے کی کہ ہم خادم بن جائیں، ہماری خدمت اس لیے کی کہ ہم اپنوں کے محبوب بن جائیں، وہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اور اگر نبی رسول کے صحابہ، ان کے نائبین، اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتے، ہم محبت کرنے کے قابل نہ ہو سکتے۔ اگر وہ ہمارے خادم نہ ہوتے، ہم خادم بننے کے قابل نہ ہو سکتے۔ شیطان نے جو نیکی جانی، اس نے یہی نیکی جانی کہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ میں کروں، وہ عبادت ہے، تو یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم تھا۔ اگر اس نے یہ نیکی جانی تھی، یہ بھی تو اللہ کا حکم تھا، اس نے پتہ کیا اپنے آپ کو بہتر جانا تھا، یہ نیکی جانی تھی، اور اپنے آپ کو جو بہتر جانا تھا اسے بتانا، یہ نیکی بہتر جانی، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ جتنی نیکیاں اس کی اب کیا ضائع ہو گئی۔ جب اس نے اللہ کے حکم کو مانا تھا، اللہ کے حکم کو مانا تھا،
اور پتہ نہیں کیوں اس نے مانا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہمیں بہتری پتہ لگی ہے کہ اس نے کیوں مانا تھا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے مانا تھا کہ میں ہر ایک سے بہتر ہو جاؤں۔ پھر ہوتے ہوتے نا وہ فرشتوں کا سردار ہو گیا، پھر پتہ نہیں وزیر اعظم ہونا چاہتا تھا یا صدر ہونا چاہتا تھا، یہ تو وہی گڑبڑیشن جانے، لیکن اللہ نے پروردگار نے جب دیکھا کہ اب اس کا بتانا شروع ہو گیا ہے تو فوراً بتا دیا اور میاں بیوی کو ہمارے سامنے کر دیا۔ اب بیوی کیا کرے گی؟ شوہر سے محبت کرے گی اور شوہر کی خدمت کرے گی۔ شوہر کیا کرے گا؟ ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ شوہر کیا کرے گا؟ ماں باپ کی خدمت کرے گا اور ماں باپ سے محبت کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا شاگرد اپنے استاد سے محبت کرے گا، اپنے استاد کی خدمت کرے گا۔ جو کسی کا سائیں جی ہے، استاد ہے، معلم ہے، مزکی ہے، ان سب کے لیے ایک ہی نیکی آئی ہے، کوئی نیکی میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے اور ان سے محبت کریں گے، اس کے علاوہ وہ نہیں کسی اور کے ساتھ کر سکتے۔ جب کوئی کسی اور کے ساتھ کرتا ہے نا محبت اور خدمت، اس نے کیا کر دیا ہوتا ہے؟ نیکی ترک کر دی ہے، اس کے بعد نیکی نہیں رہ جاتی۔ وہ جو نیکیاں لے کے نکلتا ہے نا، وہ نیکیاں نہیں ہوتی، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جاہل کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، اپنے عمل کا علم ہوتا ہے، وہ علم ہوتا نہیں کیونکہ جاہل ہے نا، اس نے عمل جو کیا ہوتا ہے اپنے علم میں کیا ہوتا ہے، علم اس کے پاس ہوتا نہیں۔ جاہل جو ہوتا ہے، فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون، جاہل جب مخاطبت کرے، جاہل جب مخاطبت کرے، وہ مخاطبت کس میں کرے گا؟ جہالت میں، جہالت میں کرے گا نا۔ تو جہالت میں جب وہ عمل کرے گا، جو بھی وہ عمل کرے نا، مخاطبت اس کا عمل ہے، اس کا جواب سلامتی میں دو، اس کا جواب کس میں دو؟ سلامتی میں دو۔ سلامتی کس میں ہے؟ فیہا کل امر، ہر امر کے اندر وہ کیا بھیجتا ہے؟ اپنے حکم میں سلامتی بھیجتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ جواب دے دی۔ کیونکہ ہمارا عمل اور آپ کا عمل مومن کا جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ پروردگار کی تعلیم میں، تزکیے میں وہ علم ہوتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہم نے عمل کیا ہوتا ہے۔ بھئی جو بھی آپ اس کا جواب اپنے عمل سے دے دو گے، اس کے لیے سلامتی ہے، مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، جو لینا چاہتا ہے وہ دے دو۔ انہیں اپنے نا بولنے میں جب وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوا تھا نا، اس نے آپ سے کچھ مانگا تھا یا آپ کو کچھ دیا تھا۔ جو بھی سلامتی والا عمل اللہ کے حکم، تعلیم، علم میں آپ کو آتا ہے نا، وہ دے دو، بس وہ دے دو، جواب آپ کا ہوگا۔ یہ ہے ساری کی ساری نیکی عملی جو میں کرتا ہوں اور آپ کرتے ہیں۔ مشاہداتی نیکی جو ہوتی ہے نا، وہ محبوب کے مشاہدے کی عطا پر ہوتی ہے، مشاہداتی عطا پر مشاہداتی علم ہوتا ہے، جو کہ محبت اور خدمت کا علم ہے، محبت اور خدمت کا علم ہے۔ جب یہ خادم جنت میں جنتیوں کے لیے خدمت بنا دے گا، جنت میں جائے گا، اس کی ساری محبتیں اللہ ہیں، اس کا محبوب نبی رسول ہے، اس کا محبوب اس کا سائیں جی ہے، اس کا محبوب اس کے ماں باپ ہے، اس کا محبوب اس کی بیوی اور آل اولاد ہے۔ جنت کو خادم کر دے گا، ایسی جنت کو خادم بنا دے گا، کوئی اور بنا نہیں سکتا، صرف اللہ نبی رسول کا جسے یہ تاج ملا ہے خادمیت کا، وہ بنا سکتا ہے۔ اب ایک موٹی سی باتیں قسم خدا کی اتنی ہیں، باتیں قسم خدا کی اتنی ہیں، میں عاجز ہوں، بیان نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیں جی جب باتیں بیان کرتے ہیں تو سائیں جی کا ہمارے ارد گرد احاطہ ہوتا ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ جب جان پہ زیادہ بوجھ دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس بس بس۔ ایسے نہیں ہے کہ سائیں جی کا احاطہ آپ پر یا میرا احاطہ مجھ پر ہوتا ہے، ہم سب پر اللہ کا احاطہ ہے، اللہ کا احاطہ ہوتا ہے، اور کسی کا احاطہ، میرا احاطہ آپ پر اور آپ کا احاطہ میرے پر نہیں ہوتا۔ اللہ بتا رہا ہوتا ہے
اپنے احاطے میں کہ وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے۔ پھر اللہ کا بندہ بیٹھا بیچ میں ہوتا ہے تو اللہ کے بندے کو پتہ ہوتا ہے اولاد چاہتی تو یہ ہے، شاگرد چاہتے تو یہ ہیں کہ آج چھٹی کر دو استاد جی، لیکن استاد پھر استاد ہی ہوتا ہے، بچوں کی مشقت تکلیف ساری کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج ہے نا کل کو یہ کامیاب ہو جائے، پھر وہ دیکھتا نہیں ہے بس۔ ورنہ احاطہ اللہ کے بندے پر اللہ کا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا کبھی بھی، یہ تو 24 گھنٹے نہیں ٹوٹتا۔ پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ احاطہ جو ہے وہ شاگرد پر کمزور ہے تو وہ شاگرد کہہ رہا ہوتا ہے احاطہ کمزور نہیں ہوتا، وہ شاگرد جو ہے نا اب وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آج استاد جی چھٹی کر دو۔ اچھا جی، نیکی کس کے لیے آئی ہے؟ نیکی میاں اور بیوی کے لیے آئی ہے، کیونکہ پہلے میاں بیوی تھے، نہ ماں باپ تھے، نہ اولاد تھی، کوئی بھی نہیں تھا، ایک اللہ کا بندہ تھا اور ایک اللہ کے بندے کی بیوی تھی، یہی تھے نا۔ تو ایک مشاہدے سے نکل گیا، وہ کون تھا جی؟ شیطان، وہ محبوب کے مشاہدے سے نکل گیا۔ اگر مشاہدہ آدم علیہ السلام کا کرتا تو اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہوتا، تو اللہ کے بندے کے مشاہدے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ آؤ مجھے دیکھو، اللہ کو دیکھو گے، یہی فرمایا ہے نا۔ ماں باپ نے کیا فرمایا ہے؟ ماں باپ نے یہ فرمایا ہے اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے دیکھو۔ شوہر کیا بتائے گا؟ اگر میری خادمہ دیکھنی ہے تو میری بیوی کو دیکھو، میری محبوبہ دیکھنی ہے تو میری بیوی کو دیکھو۔ مجھے یہ بات ایک بتاؤ کہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس سے محبت کرے گا جو اللہ والا ہے؟ نوح علیہ السلام محبت کرے گا جب اسے پتہ چل جائے گا یہ اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ ہرگز محبت نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو ماں باپ کی اولاد سے محبت نہیں نہ کرتا، اسے دشمن جانتا ہے وہ ماں باپ۔ اسی طرح کوئی آپ کا دوست ہے، کسی کو وہ دشمن لگتا ہے، جس کو وہ دشمن لگتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ میرے دوست کا انتہائی قریبی دوست ہے، دیکھ لینا وہ اس کو بھی اپنا دشمن جانے گا کہ اس کے دوست کو دشمن جانتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ پاک کی حقیقت دینے کا۔ نبی رسول سے جس نے محبت کی ہے اس سے سارے صحابہ کرام نے محبت کی ہے، اور جس نے نبی رسول سے محبت نہیں کی اس سے صحابہ کرام نے محبت نہیں کی۔ ماں باپ کی اولاد سے جس نے محبت کی ہے، دوست کے دوست سے جس نے محبت کی ہے، اللہ کے بندے سے محبت کرنے والے سے جس نے محبت کی ہے، وہی ہوا ہے جس کا اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اسے محبت کرو، اور یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اب دیکھ لو کیا ہوتا ہے، اس سے ہم دشمنی کرتے ہیں، اس سے ہم بغض کرتے ہیں۔ پہلی نیکی میاں اور بیوی کے لیے آئی ہے، جس سے یہ نیکی ترک ہو جاتی ہے۔ اس نے جو پہلی نیکی قبولیت والی حکمی علم میں کی ہوتی ہے وہ بھی ضائع برباد ہو جاتی ہے، اس کا ثبوت ہے۔ اور جب پھر کوئی اقربا کو جانتا ہے تو ایک اقربا میں سے وہ ہے جو ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ایک اقربا میں وہ ہے جو ہماری جان سے ہمارے زیادہ قریب ہے، ایک اقربا میں وہ ہے جو ساری ہماری تعلیم اور سارا ہمارا تزکیہ اور سارا ہمارا علم ہمارا استاد ہے، ایک اقربا میں وہ ہے کہ جو سارا ہمارا وجود بال بال وہ ہے، اور ایک ہمارا اقربا میں سے وہ ہے کہ جس سے میری آل اور اولاد ہے، بیوی، میں بھی تو ہوں تو وہ بھی تو ہے نا۔ یہ 5 اقربہ ہیں جن کا مشاہدہ نیکی میں کسی کو ہوتا ہے، اسے مشاہدے کی حقیقت مل جاتی، اور جسے دنیا میں مشاہدہ موجود ہے اسے ہوا ہی نہیں۔ جو دنیا میں اندھا ہے وہاں جا کے مشاہدے والا بن جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ اتنے پاپڑ بیلے، اتنی لوہے کی چنے چبائے، اسے کیا پتہ دانت اس کے لیے اللہ نے بنائے ہی نہیں تھے، اللہ نے دانت بنائے نہیں، اس نے چنے چبائے، اس نے یہ کیا، مات نہیں ماری گئی،
یہ تو سیدھا سیدھا شیطان کا پیروکار ہونا ہے. کیوں؟ شیطان تو اب نہیں نہ ہو سکتا، شیطان تو ایک ہی ہے نا. یہ تو سیدھا سیدھا اس کا پیروکار ہونا ہے. جو نیکی اللہ ہمیں دیتا ہے وہ نیکی یہ ہے کہ بیوی ہے تو وہ شوہر رکھتی ہے، شوہر ہے تو وہ ماں باپ رکھتا ہے، ماں باپ ہے تو وہ اپنا ماں باپ رکھتا ہے. لیکن ماں باپ کیسے ہیں؟ پہلے وہ ماں بیوی ہے، ماں باپ کیسے ہیں؟ اور شوہر جو ہے وہ پہلے باپ نہیں، پہلے شوہر ہے، پہلے شاگرد ہے، اور پہلے اس سے شاگرد سے بھی اس کا استاد ہے. اور جن کا اللہ نے ہمیں خادم بنایا ہے، جن کی اللہ نے ہمیں محبوبیت میں بخشا ہے، دیا ہے، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ نیکیاں باہر باہر کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ نیکیاں باہر باہر جو ہیں یہ حکم کو ماننا ہے، اور پھر حکم کو ماننے کی وجہ سے اسے حکمی علم میں قبولیت دی جاتی ہے. اور یہ قبولیت والوں کو جب اللہ اپنے مشاہدے میں داخل کرتا ہے تو یہ حقیقی علم ہوتا ہے. اور یہی وہ بات ہے، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو میں نے اپنا مشاہدہ دیا ہے، مشاہدے میں اپنا آپ تجھے دیا ہے، مشاہدے میں اپنا آپ دیا ہے، یہ جا کے بتا دیں. جب بتا دیا جاتا ہے نا مشاہدہ، پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس کے علاوہ ادھر ادھر جاتا نہیں، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ سائیں جی نے یہ مشاہدہ بتایا تھا. ادھر ادھر جاتا نہیں دیکھنے کے لیے، وہی مشاہدہ دیکھنے جاتا ہے. اور جب وہ مشاہدے میں وہی مشاہدہ پا لیتا ہے، کہتا ہے اب کام ٹھیک ہو گیا. ورنہ مشاہدہ تو حاصل ہوئی تو پتہ چلتا ہے. ویسے تو ان باتوں کا یہ کان سنتے ہیں، کان تو ان کے متحمل ہے ہی نہیں. زبان تو ان کی متحمل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ مشاہدے میں زبان کدھر رہ جاتی ہے، میں اور آپ کدھر رہ جاتے ہیں. مشہود ہوتا ہے اور ایک شاہد ہوتا ہے. ایک ہی نیکی ہے یہ، جسے میں مشاہدے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ مشہود جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاہد ہوتا ہے، مشہود دوسرا ہوتا ہے، اور وہی اس کا شاہد ہوتا ہے اور یہ اس کا مشہود ہوتا ہے. چیز تو یہ ہے نا، حقیقت یہی ہے، رحمت یہی ہے، محبت یہی ہے، مائیت یہی ہے. وہ بھائی ساتھ تو ہو گیا تیرا، آنکھیں اب بھی اندھی ہیں. ساتھ تو ہو گیا تیرا، کان اب بھی تیرے بہرے ہیں کہ سنتے نہیں. کان آنکھ پھر وہ لے لے جو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو، اپنے محبوب کو دیکھنے کے قابل ہو، اپنے محبوب کو سننے کے قابل ہو، اور اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کے قابل ہو. یہ تو مشاہدے میں ہی ہے سارا. صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمی علم کی عطا میں قبولیت دیکھتے تھے نا، پوچھا کرتے حضور میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے بندے پوچھے حضور مجھے اللہ کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کے ساتھ کیسے رات گزار سکتا ہوں، دن گزار سکتا ہوں؟ یہ پوچھا کرتے تھے. ان کی کلاسیں ہوا کرتی تھی. ہر کوئی اپنے نصاب کا سوال کرتا ہے. ہمارا آج تک دھیان جو ہے اللہ کی طرف 24 گھنٹے نہیں جاتا. قسم خدا کی یہ جانا شروع کر دے اور ہم اس دھیان کو لے جانے والے بن جائیں، اللہ پکی بات بنا دے. یہ ہے مشاہدے کی جگہ کہ باطن 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ نفسی تو میرا مجھے چھوڑ کے جاتا ہے نا. آپ تو کہ میں نے نہیں آپ کے ساتھ جانا، تو ذکر نہیں کرتا تو نہ کر، میں جو ہوں میں ذکر کر لوں گا اللہ کا. نفس ہم بھی دیکھیں گے کدھر جاتا ہے. مشاہدہ میں کو حاصل ہوتا ہے، نفس کو مشاہدہ نہیں حاصل ہوتا. میں کو حاصل ہوتا ہے. میں کا عیب اللہ مٹا دیتا ہے مشاہداتی علم کی عطا پر. وہ قابل ہو جاتا ہے اللہ کا مشاہدہ، نبی رسول کا مشاہدہ، اپنے سائیں کا مشاہدہ. اس مشاہدے میں آنکھ جو اسے ملتی ہے اپنے ماں باپ کا مشاہدہ، اور بیوی اپنے شوہر کا مشاہدہ. مشاہدے کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ مشاہدہ ہی ایک دوسرے کو کروایا گیا ہے. اللہ نے اپنا مشاہدہ اپنے نبی رسول کو کرایا ہے، نبی رسول نے اپنا مشاہدہ صحابہ اکرام کو کرایا ہے، ماں باپ نے اپنا مشاہدہ بیوی نے شوہر کو کروایا ہے، اور شوہر نے بیوی کو کروایا ہے. یہ اپنا مشاہدہ ہی ہے. مشاہدے کا علم اس وقت تک ہوتا ہے نہیں ہوتا جب تک مشاہدہ نہ ہو جائے.
بیوی کو اگر شوہر کا مشاہدہ نہ ہو جاتا اور شوہر کو بیوی کا مشاہدہ نہ ہو جاتا، اسے کیا پتہ مشاہدے کا علم کیا ہے؟ ماں کو باپ کا مشاہدہ ہے اور باپ کو ماں کا مشاہدہ، یہ مشاہدے کروائے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے مشاہدے وہ ہیں جو ہم نے خود کرنے ہیں، خود کرنے ہیں، بیوی نے خود کرنا ہے۔ کی طرف کہا گیا ہے کہ طور کی طرف دیکھیں، اولاد نے ماں باپ میں خود کرنا ہے، شاگرد نے استاد میں خود کرنا ہے، صحابہ اکرام نے نبی رسول میں خود کرنا ہے، اور نبی رسول علیہ السلام نے اللہ کا مشاہدہ خود کرنا ہے۔ یہ میں کا عیب اللہ مٹا دیتا اور خود کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ کرواتا کون ہے؟ اللہ۔ کرواتا کون ہے؟ اللہ۔ دونوں ہی اللہ کرواتا ہے۔ اپنے بندے کا مشاہدہ بھی علم مشاہدے کی عطا پر، اور وہ مشاہدہ بیوی کو کیسے کرواتا ہے؟ شوہر کا۔ شوہر کو کیسے کرواتا ہے؟ ماں باپ کا۔ وہ حکمی علم کی عطا پر۔ اب حکمی علم کی عطا ہو گئی ہے، حکم میں نکاح ہو گیا ہے، تعلیم تزکیے میں ایک دوسرے کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اتنا مشاہدہ زیادہ اونچے سے اونچا ہوتا چلا جائے گا جتنا اسے حکمی علم عطا ہوتی چلی گئی۔ ایسی مشاہدہ نہیں، جو خود کرنا ہے وہ ویسے ہی ہو جائے گا، وہ بھی اسی کی عطا پر ہوتا ہے۔ اور جو مشاہداتی مشاہدہ ہے وہ خود کرنا ہے، وہ ایسے ہی ہو جائے گا جب تک میں کا عیب نہ مٹ جائے۔ اور یہ عیب مٹانے والا مشاہداتی اللہ پروردگار علم ہے۔ ویسے کس کو پتہ چلے گا جب تک اللہ ہمیں اس قابل نہ کر دے، عیب ہمارا مٹا کے ہمیں اپنا آپ نہ دکھا دے، ہمیں کیا پتہ؟ ہمیں کیا پتہ مشاہدہ اللہ کا کیا ہے؟ مشاہدے کا بھی پتہ ہو جاتا ہے، اور مشاہدے میں اپنے محبوب کا بھی پتہ ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے سائیں کا مشاہدہ جاگتے خود کیا ہے، اس نے حکمی علم کی عطا، جسے حکمی علم کی ابھی عطا نہیں ہوئی ہوتی، استاد دے رہا ہوتا ہے عطا پر، اسے خود ملتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ پھر اس میں اللہ کا بندہ اسے اپنا مشاہدہ دیتا ہے، پھر مشاہداتی علم میں اس کا جب دیتا، مشاہداتی علم میں کر دیتا ہے۔ پھر جیسے پہلے حکمی علم کی عطا پر اپنے سائیں کا اس نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، پھر اپنے مشاہدے میں دیتے دیتے اسے مشاہداتی علم کے اندر اس کا میں کا جو عیب ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ سب کے مشاہدے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، چلتا ہے مشاہدہ کرنے تو ہر ایک کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کے مشاہدے میں پھر اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایسے ہی ہو جاتا ہے سب، ایک ہی چیز ہے اللہ کا بندہ، اس کی محبت ایک ہی ہے چیز، اللہ کے بندے کی خدمت۔ یہ نیکی نہ ترک کرنا کبھی بھی، کیوں؟ یہ نیکی وہاں سے ملی ہے، اور قبولیت بیوی کو شوہر سے پائی ہے، اولاد کو ماں باپ سے پائی ہے، سائیں جی کے شاگرد نے یہ قبولیت سائیں جی سے پائی ہے، اسی طرح صحابہ نے نبی رسول سے یہ قبولیت پائی ہے، یہ اللہ سے پائی ہے۔ اس کا طریقہ یہ بنایا گیا ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کی خدمت اور محبت ترک کر دیتی ہے، اور ماں باپ شوہر کا، ماں باپ اس کا اپنا، اس کی جا کے خدمت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، یہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نیکی ترک کر کے نیکی کو پھلانگنا نہ، جو نیکی پھلانگتا ہے نا اسے نہیں پتہ ہوتا، اس کی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی۔ جدھر کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی تو ایدہ نہ کر، ایدہ نیکی کر، جا کے اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، وہ خدمت جا کے پتہ کس کی کرتا ہے؟ سائیں جی کی کرتا ہے نا، ایسی بات نہیں ہے، نیکی نہیں ہم پھلانگ سکتے۔ اسے کہو نہیں بھائی نہیں بنے گی، تو نیکی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نبی رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے، اب تو ایسے کر، یہ نیکی اپنے ماں باپ سے کر، بیوی یہ تو نیکی اپنے شوہر کے ساتھ کر، اے شاگرد یہ نیکی تو اپنے استاد کے ساتھ کر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا جاتا ہے اب تو نبی رسول کے ساتھ کر، اگر ایسے نہیں تو پہلے فلاں فلاں کے ساتھ جا کے کر، اور جو نیکی پھلانگتا ہے اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نیکی پھلانگنے کا حکم ہی نہیں، یہ کون جانتا ہے؟
جسے یہ پتہ ہے کہ اس نے نیکی ترک کر دی ہے، اور جسے یہ پتہ ہے کہ اس نے نیکی پھلانگی ہے، وہ بتائے گا، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اسے تو محبت چاہیے، جعلی محبت چاہیے، اسے تو خدمت چاہیے، کھلا ایسی خدمت لینے کا جعلی خدمت چاہیے۔ یہ جعلی ہیں سارے 5 کے 5۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسول کے نائبین، ماں باپ اور بیوی کے لیے شور، یہ جعلی ہیں سارے۔ یہی تو اصل ہے۔ نیکی تو آئی ان کی طرف ہے، جب آئی ان کی طرف ہے تو ظاہر کدھر سے ہوگی نیکی؟ ان سے ہی تو ظاہر ہوگی۔ جب ان سے نیکی ظاہر ہوتی ہے، کوئی اسے پورا کر دیتا ہے تو یہ ان کی رضا ہوتی ہے۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہیں نیکی پھلانگ کر بھی ان کی رضا ملی ہے، کبھی نیکی ترک کر کے بھی آگے نیکی چلی ہے۔ نیکی ترک ہو گئی تو آگے نہیں چلتی، نیکی پھلانگ دی تو قبول نہیں ہوتی، رہ تو کچھ بھی نہیں جاتا۔ یہ تھا ایک طرف حکمی علم کی عطا میں قبولیت، اور یہ تھا ایک طرف مشاہداتی علم کی عطا پر عیب کا دھونا۔ دھوتے وہ دھوتے ہیں نا، کہ ایک دم جو نا کپڑا پانی میں ڈالا تو دھو دیا گیا۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِکْرُ اللّہ۔ یہ دل جو ہے نا، یہ دل جو ذکر اللہ ہے، یہ دل کو دھوتا ہے۔ کب تک دھوتا ہے؟ دھوتا ہی چلا جاتا ہے، دھوتا ہی چلا جاتا ہے۔ علم کب تک آتا ہے؟ آتا ہی چلا جاتا ہے، آتا ہی چلا جاتا ہے۔ قبولیت کب تک ہوتی ہے؟ ہوتی ہی چلی جاتی ہے، ہر معاملے میں قبولیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ مشاہدہ پھر محبوب کا ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسی ہوگا کہ مائیت بھی ہو اور محبوب کو نہ دیکھے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہو نہیں سکتا۔ ایک کھلا ٹائم ملیا ہے، عاجز پر احاطہ ہے الحمدللہ اللہ کا، ہر ایک پر احاطہ ہے۔ یہ احاطہ جو ہے مجھ پر ہے، یہ اس کا احاطہ ٹوٹتا کبھی نہیں۔ آپس میں کبھیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ کبھی استاد شاگرد کی مان ہی لیتا ہے کیوں بھئی؟ اس نے شاگرد کو پڑھانا ہوتا ہے نا، وہ ٹھیک ٹھاک خوش خرم ہوگا تبھی تو استاد اس کو پڑھائے گا نا۔ اگر استاد شاگرد تھکا ہار کر گھر چلا گیا، دوسرے دن کہے جی میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو استاد بیچارہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو کرے گا تو بہت کچھ، لیکن کیا کر لے گا؟ تو یہ آتے کا معاملہ ہے جی۔ آج تو کھلا ٹائم ملا ہوا ہے نا، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔